ہم لوگ وہاں موجود تھے، ابو المکارم بھی تھے، حضرت شیخ کبیر عباسی بھی تھے۔ بڑھیا وہاں بیٹھے قدموں میں گر گئی، رونے لگی، معافی تلافی۔ میرے اشرف کے سینے میں ایک رحم دل تھا، آپ نے بخش دیا اور فرمایا سن میں جہانگیر بھی ہوں، جہانگیر بھی ہوں، میں دنیا کو بھی اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہوں اور جان بھی چاہوں تو اپنے قبضے میں کر سکتا۔ پھر آپ نے دعا دی اور کہا اٹھ اللہ کے حکم سے، قم باذن اللہ۔ وہ نوجوان فوراً جنازے کی چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ اس زندہ کرامت کو دیکھ کر پورے کا پورا جونپور کا علاقہ، محمد آباد، گوہنا، ادری اور ساتن پوروا، رائے بریلی، جاس تک آپ کی ولایت کا سکہ گونجنے لگا۔ اسی جونپور شہر جو اس وقت ابراہیم شرقی کے زیر اثر تھا، اور ابراہیم شرقی جو ہے وہ ترکی حکومت جو اس زمانے میں تھی، اس ترکی حکومت کے ماتحت تھا، اور حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا مرید تھا۔ اس کے حلقے حکومت میں پہنچے تو وہیں اللہ کے ولی چراغ ہند عباسی بھی رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے اشرف کی ولایت کا شہرا، وہی حضرت شیخ کبیر عباسی انہی کے خاندان کے۔ وہ چہرہ ایک دیکھتے تھے خواب میں کہ جب یہ چہرہ آئے گا تو میں اس سے مرید ہو جاؤں گا۔ چراغ ہند کے پاس پہنچے تو مرید نہیں ہوئے کیونکہ پتا ہے کہ وہ یہ چہرہ نہیں، لیکن جب مخدوم پاک کو دیکھا تو قدموں میں گر گئے اور کہا رہے یہ تو وہی چہرہ جسے میں ایک بار نہیں انیک بار دیکھ چکا ہوں، سب کو مجھے مرید کر لیجئے۔ حضرت شیخ کبیر عباسی کا مرید ہونا چراغ ہند کو ذرا عجیب لگا کہ میرے خاندان کا بچہ ایک مہمان فقیر سے مرید ہو گیا۔ ایک دن محفل سجی تھی، مخدوم پاک تقریر کر رہے تھے، چراغ ہند اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، وہ عمل کرنے لگے اور اس عمل کا اثر یہ ہوا کہ پوری زمین آگ کی طرح دھکنے لگی، جلنے لگی، مجمع ایک ایک کر کے اٹھنے لگا، جانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے ساری محفل خالی، صرف مخدوم پاک بیٹھے تھے اور ان کے مرید صادق حضرت شیخ کبیر عباسی آپ بیٹھے تھے۔ عرض کیا حضور یہ کیا ہو رہا؟ مخدوم پاک نے مسکرا کے کہا گھبراؤ نہیں، یہ چراغ کی گرمی ہے۔ آپ کا نام چراغ ہند تھا؟ کہا یہ چراغ کی گرمی ہے، ایک گلاس پانی لاؤ میں ابھی ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ مورخ لکھتے ہیں حضرت ابراہیم چشتی رحمت اللہ علیہ نے منت الاسرار میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، بلکہ ابو الحسن ندوی کے والد، اس کا جو باپ عبدالحی رکھنوی، اس نے بھی اپنی کتاب نزہت کیا ہے اس کی کتاب کا نام کچھ ایسے ہی ہے، اس نے بھی نقل کیا ہے اور پوری تفسیر کے ساتھ یہ واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی آپ نے گلاس کا پانی منگوایا، پانی زمین پہ ڈالا، ادھر پانی زمین پہ گر رہا، ادھر وہاں سے ابل رہا ہے پانی جہاں چراغ ہند بیٹھے۔ پانی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا، پھر یہاں تک پہنچا، پھر یہاں تک پہنچا۔ جب پانی سینے تک پہنچا تو چراغ ہند نے اپنے پیر چراغ دہلوی کو یاد کیا، انہوں نے اپنے پیر محبوب الہی کو یاد کیا، انہوں نے اپنے پیر حضرت مسعود گنج شکر کو یاد کیا، انہوں نے اپنے پیر خواجہ غریب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو یاد کیا، انہوں نے خواجہ غریب نواز کو یاد کیا، انہوں نے حضرت عثمان ہروری کو یاد کیا، انہوں نے چلتے 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 مولا علی کو یاد کیا، علی نے نبی کو یاد کیا، نبی نے حضرت چراغ ہند کی طرف مخاطب ہو کے پورے جلال میں فرمایا اے چراغ تیری ہمت کیسے پڑی مہمان کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ ارے تو بھول گیا، کم سے کم اتنا ہی یاد رکھتا کہ اشرف میرا بیٹا، میری فاطمہ کا لخت جگر ہے، اب جا اس سے پہلے کہ کچھ اور پانی چڑھ جائے میرے اشرف سے معافی مانگ لے۔ واقعہ ہے کہ وہ چراغ ہند جو اللہ کے ولی خود ہے، وہ اٹھے اور انہوں نے سوچا مخدوم پاک سے معافی مانگو۔
ادھر مخدوم پاک نے سوچا کہ میری ولایت تو کہیں اور کی ہے، میں بلا وجہ جونپور میں آ کر کرامت دکھا رہا ہوں، میرا حق بنتا ہے پہلے میں جا کے معافی مانگوں۔ دونوں بزرگ اپنے اپنے حجرے سے نکلے، راستے میں ملاقات ہوئی اور اسی ملاقات میں بات ہوئی۔ مخدوم پاک نے سلسلے عالیہ، اشرفیہ، نظامیہ، سراجیہ، چشتیہ کی اجازت و خلافت آپ کو دی۔ یہ ہے کردار اشرف کہ چوچا شریف پہنچے، حضرت ملک محمود جن کے خاندان سے سارے ملک لوگ ہیں ہمارے پوروانچل میں، ان کے دولت گدے میں پہنچے۔ اس نے کہا کہ ایک کمال نام کا پنڈت جو ہے، ایک پنڈت جو ہے، اس نے آتنک پھیلا رکھا ہے، اس کے 500 شیشے ہیں، وہ فلاں ٹیلے پہ رہتا ہے۔ مخدوم پاک نے مسکرا کے فرمایا گھبرا مت، وہی ٹیلا میری آخری آرام گاہ ہوگا۔ آج اسی ٹیلے پہ مخدوم اشرف کا آستانہ ہے۔ وہ پنڈت جس کی جادوگری بنگال کی حدود تک مشہور تھی، میرے اشرف کی نگاہ ولایت جب اس پر پڑی تو تھر تھرا کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، اے اشرف جب آپ کا یہ حال ہے تو آپ کے نبی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ، واہ واہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے بہت سختی سے انہیں منع کیا ہے نعرہ لگانے سے، آپ کو نہیں منع کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا آگے آنے والی بات کو ذرا دل تھام کے سننا۔ اب میں انسان تو انسان، آپ کی بلی باکرامت ہے، بلی آپ کی باکرامت ہے۔ مخدوم پاک ایک بلی اپنی خانقاہ میں رکھتے تھے اور اس کی ایک ڈیوٹی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جتنے مہمان آتے تھے ان کے بارے میں وہ بتاتی تھی، اور 7 آئے تو 7 بار ایسے ایسے گردن گھماتی تھی۔ باورچی خانے میں جا کے بتاتی تھی ایسے ایسے، 5 بار گھمایا تو مطلب 5 مہمان ہیں، 6 بار گھمایا تو 6 مہمان ہیں۔ ایک دن 6 یا 5 لوگ آئے، یا غالباً 7 لوگ آئے، 7 لوگ آئے، اور بلی نے 6 مرتبہ اسے سر گھمایا۔ 6 لوگوں کا کھانا آیا، مخدوم پاک نے دیکھا کہ ہیں تو 7، کھانا 6 کا آیا۔ جو خانسامہ تھا باورچی خانقاہ کا، اس نے جلال نے کہا دیکھیے آج اس بلی نے ہمیں رسوا کر دیا۔ 7 مہمان تھے اور کھانا 6 کا لے کے آیا، اس نے 6 بار سے گردن گھمائی، اور سرکار دیکھیے آج اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ اتنا سننا تھا، مخدوم پاک مسکرائے اور فرمایا میری بلی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، بلی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اگر اس نے 6 کہا ہے تو یقیناً 6 ہی ہوگی۔ زور سے فرمایا یہ بتاؤ تم میں سے وہ ایک کون ہے جو گستاخ ہے، جو بدعقیدہ ہے، جو غیر مومن ہے؟ ایک شخص ہے۔ 6 کے چھوڑنے کا حضور ہم تو آپ کے غلام در غلام ہیں۔ ایک خاموش، مخدوم پاک نے برجستہ کہا بس، میری بلی صرف لوگوں کو نہیں گنتی بلکہ لوگوں کے ایمان کو بھی پہچانتی۔ ہمیں جس خانقاہ کی بلی، بے زبان بلی کا یہ حال ہو، اس خانقاہ میں جنم لینے والے اشرفی اعلیٰ حضرت کا حال کیا ہوگا، محدث اعظم کا حال کیا ہوگا، سرکار کلا کا حال کیا ہوگا، شیخ الاسلام کا حال۔ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ تو کشوشے کی بات ہے، کیا کیا بیان کروں، کیا چھوڑوں۔ چلو کچھ 1-2 باتیں سیر کے حوالے سے بیان کروں جو اکثر تقریروں میں بھی کبھی کبھی بیان کرتا ہوں۔ مخدوم پاک اپنے مرید حضرت سعد الدین زنجانی، آپ کے خلیفہ تھے جن کا مزار گلبرگہ شریف، خواجہ بندہ نواز کے سودراز ان کے شہر میں، انہوں نے بلایا تو آپ اس وقت وہاں گئے، کہاں؟ گلبرگہ شریف۔ حضرت عبدالرزاق نورالعین بھی آپ کے ساتھ۔ یہ عبدالرزاق نورالعین کون ہے؟ آپ کے بھانجے کون ہیں؟ مخدوم پاک نے تو شادی نہیں کی، ان کا خاندان ان کے بھانجے سے چلا، اور وہ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے پر پوتے بغداد سے اپنی خلیلی بہن کے لڑکے کو لے کے آئے، چھوٹی عمر سے ہی اپنے پاس رکھا، اپنا بھانجا نہیں بیٹا بنا کے رکھا، فرزند مانوی بنا کر
ایک دن دیکھتے کیا ہے کہ مخدوم پاک وضو کر کے اٹھے اور حضرت عبدالرزاق نورالعین نے لوٹا اٹھایا اور وضو کا جو بچا پانی تھا اس کو کھڑے ہو کے پینے لگے. دور کسی جھروکے سے میرے اشرف کی نظر پڑ گئی. دیکھا تو بلایا, کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پی رہا تھا. کب سے یہ عمل کر رہے ہو؟ کہا حضور 12 سال سے. 12 سال سے. مخدوم پاک کے مزاج میں تبدیلی آئی. فرمایا 12 سال سے تو یہ آب حیات پی رہا. اپنے وضو کے بچے پانی کو کیا فرمایا؟ آب یعنی امرت. اس کو ہندی میں کہیں گے امرت. یہ امرت پی رہا ہے 12 سال سے. کہاں حضور 12 سال سے پی رہا ہوں, چھپ چھپ کے پیتا تھا کہ آپ دیکھ نہ پائیں. آج آپ کی نظر پڑ گئی. اتنا سننا تھا. مخدوم پاک نے ہاتھ اٹھایا. حضرت نظام الدین یمنی لکھتے ہیں لطائف اشرفی میں کہ ہاتھ اٹھایا تو عرض کیا اے اللہ یہ میرے نور العین, نام عبدالرزاق تھا لیکن مخدوم پاک انہیں نور العین کہتے تھے, یہ میرے نور العین نے جو 12 سال تک یہ آب حیات پیا, اے اللہ اس آب حیات کے صدقے میں نور العین اور اس سے جاری ہونے والی نسل کو اتنی ترقی دے کہ پورب سے لے کے پشچم تک, اتر سے لے کے دکھن تک یہ جہاں بھی جائیں کامیابی ان کے قدم کو چومے. بلکہ اس وقت یہ بھی فرمایا ماں خزانہ الہی برائے اولاد نور العین ساختے, ہم نے اللہ کے خزانے کو نور العین کے بچوں کے لیے تیار کر دیا. یہ جہاں جائیں گے نعمت پائیں گے, رزق پائیں گے. تاریخ گواہ ہے میرے دوستو, امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک, یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک, ہمیں تم نے اتنے ملکوں کا نام نہیں سنا ہوگا جہاں جہاں سلسلے اشرفیہ کا جھنڈا لہرا رہا. یہ اسی آب حیات کا صدقہ ہے. آگے فرماتے ہیں گلے لگا کہ اے نور العین سن, ہر کے دشمنے تو است او دشمنے ماں است. جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن, وہ ہر کے دشمن ماں است او دشمن علی است. وہ ہر کے دشمن علی است او دشمن نبی است. وہ ہر کے دشمن نبی است او دشمن خدا است. اے سن عبدالرزاق میرے نور العین, جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, جو میرا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے, جو علی کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے, جو نبی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے, جو تیری اولاد کا دشمن وہ میرا دشمن, جو میرا دشمن وہ خدا کا دشمن. اب تو سمجھ جاؤ سلسلے اشرفیہ کے شہزادوں کو آنکھ مت دکھانا, ان کا تعلق اللہ کی ذات سے اشرف جہانگیر نے جوڑا ہے. جو ان کا ہو گیا وہ مولا کا ہو گیا, جو ان کا نہیں وہ مولا کا. بے شک سبحان اللہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ, زندہ باد, سبحان اللہ. وہ عبدالرزاق نور العین سمجھ میں آگئے. میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 14 بار کہو عبدالرزاق نور العین تک پہنچ جاؤ. ہم لوگ انہی کے ونشج ہیں. ان کے ساتھ گئے کہاں؟ گلبرگہ. لکھتے ہیں حضرت عبدالرزاق ایک مکتوبات میں, حضرت شمس الدین فریادرس اور حضرت شاہباز مخدوم شاہباز محمد رحمۃ اللہ, ان کے بھی خلیفہ تھے مخدوم پاک کے. ان کا مزار کچھوچے سے تقریباً 22-23 کلومیٹر. جب آپ ٹانڈے سے آگے بڑھے, حضرت مخدوم شہباز, ان کی شان یہ تھی کہ ہوا میں اڑتے تھے. مخدوم پاک کا غلام ہوا میں اڑتے تھے. صاحب سیر نے لکھا ہے کہ یہ اصحاب طیر میں سے تھے, اور 3 خلیفہ, ایک نہیں 3 خلیفہ میرے اشرف کے ایسے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ رات ہی میں صبح جاتے تھے اور مسجد حرام میں پہنچ کر زمزم کا پانی لے کے آتے تھے. کچھ پانی مخدوم پاک پیتے تھے اور باقی پانی وہ جو اپنی نیر شریف کھودی تھی, جو تالاب بنائے تھا اس میں ڈال دیتے تھے. یہ وہ بھی اس میں موجود تھی.
فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ گلبرگہ پہنچے تو ایک عجیب کیفیت مخدوم پاک پہ آ گئی، عجیب کیفیت۔ 3 دن تک نہ کسی سے بات کیا، نہ کھایا نہ پیا، ایک عجیب مستی میں تھے۔ حضرت سعد الدین زنجانی بھی حیرت میں۔ حسام الدین زنجانی یہ مخدوم پاک کے خلیفہ ہیں اور ان کا مزار پونا میں ہے۔ کہاں؟ مہاراشٹر پونا میں۔ باب اشرفی آپ کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی اس محفل میں موجود۔ کہا ہم سب سکتے میں تھے، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن خاص بات یہ تھی کہ ان 3 دنوں میں پوری مستی چھائی تھی، لیکن نہ فجر چھوٹی، نہ ظہر چھوٹی، نہ عصر چھوٹی، نہ مغرب چھوٹی، نہ عشاء چھوٹی، نہ معمولات چھوٹے، نہ اشراق چھوٹا، نہ چاشت، نہ اوابین، نہ تہجد، کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ وہ بھی چلتی رہی، مستی بھی چلتی رہی۔ 3 دن گزرا تو اچانک مخدوم پاک کا وجد ٹھنڈا ہوا اور زور سے کہا میاں عبد، میاں عبد، مل گیا۔ غلاموں نے عرض کیا حضور کیا ملا؟ کہا وہی جس کا وعدہ میرے مولا نے مجھ سے کیا تھا اور میں نے اس سے کیا تھا۔ کیا ملا؟ کہا مجھے غوثیت کا تاج مل گیا، غوثیت کا تاج مل گیا۔ اللہ نے مجھے اپگریڈ کیا، قطبیت کے درجے سے غوثیت کے منصب پہ فائز کیا۔ اور جیسے ہی یہ منصب ملا، پیر کی وصیت یاد آ گئی کہ جب تم غوث بننا میں تو نہیں رہوں گا اس وقت، لیکن میرے بیٹے نور الدین کو تم قطب بنا دینا، کیونکہ یہ پاور غوث کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مخدوم پاک وہاں سے لوٹے اور سیدھے بغداد گئے۔ خبر ملی کہ پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد سارے اقطاب و اولیاء بنگالہ وہاں جمع ہو گئے۔ پیر کا وعدہ بھی پورا کرنا ہے اور بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے، کیا کروں؟ سرکار نے کہا اچھا ایک کام کرو، سامنے ایک پہاڑ ہے، جو اپنی تیرے نظر اس پر ڈال کر اس پہاڑ کو ہلا دے، میں اسے بنگال کا قطب بنا دوں گا۔ سب نے اپنی ولایت کے تیر چلائے۔ مخدوم پاک بھی اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہلنا تو چھوڑو، کانپنے کا بھی کام اس پہاڑ نے نہیں کیا، جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے۔ اتنے میں سرکار نور الدین، نور قطب عالم کا نمبر آیا۔ مخدوم پاک کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، پیر کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے دیکھا، سرکار اشرف نے فرمایا ہے پہاڑ دیکھتا کیا؟ ارے میرا پیر زادہ نور الدین تجھے آواز دے رہا، دیکھتا کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، مورخین لکھتے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک کر اٹھا اور اٹھ کر حضرت نور الدین قطب عالم کے قدموں میں آیا۔ یہ جہاں بانی والی ولایت کی مخدوم پاک کی۔ اس کے بعد آپ جب کچھوچر شریف پہنچے تو آپ کے ہمسروں میں ایک تھے حضرت نجم الدین قلندر، جن کا مزار تھار میں جواب اندور اور رتلام کے بیچ میں تھار وہاں۔ انہوں نے جب دیکھا تو مسکرا کے فرمایا آئیے آئیے محبوب یزدانی آئیے۔ سر و دیوار سے آواز آنے لگی اشرف محبوب ماس، اشرف محبوب ماس۔ چرند و پرند کہہ رہے ہیں اشرف ہمارا محبوب ہے، برگ و سمر کہہ رہے ہیں اشرف ہمارا محبوب ہے، شمس و قمر کہہ رہے ہیں اشرف ہمارا محبوب ہے، خشک و تر کہہ رہے ہیں اشرف ہمارا محبوب ہے۔ آئیے ہمارے محبوب، اللہ کے محبوب، ایسا محبوبیت کا تاج ملا کہ حضرت نجم الدین کبرا خواب میں آ کر مخدوم پاک کو گلے لگاتے اور فرماتے ہیں اشرف تجھے غوثیت بھی مبارک ہو، محبوبیت بھی مبارک۔ یہ محبوبیت جو ہے یہ بڑا خاص منصب ہے جو اغواس کو دیا جاتا ہے۔ ویسے ہر ولی اللہ کا محبوب ہے، یاد رکھیں، لیکن جس کو اللہ کہہ دے ہمارا محبوب وہ بات ہی الگ ہے۔ ہر مرید اپنے پیر کا مرید ہے، مگر جس مرید کو پیر کہہ دے یہ میرا مرید ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ تو ایسے ہی لاکھوں محبوبین میں 3 ایسے محبوب ہیں جنہیں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ ہمارا محبوب ہے۔ میں اولیاء کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کی نہیں، وہ سب کے سب محبوب ہیں، اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ 3
تین، اور انہیں تینوں کو سہ محبوبہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سہ کا مطلب تین، محبوبہ کا مطلب محبوب. تین محبوب. ایک محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، شیخ جدنا عبد القادر غوث اعظم جیلانی، محبوبیت کبریٰ پر فائز تھے. دوسرے محبوب سلطان المشائخ، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محمد بن احمد بدایونی رحمت اللہ علیہ. اور تیسرے محبوب محبوب یزدانی، قطب سمدانی، محبوب سمنانی، حضرت سرکار سید اشرف جہانگیر. یہ تیسرے محبوب. یہی وجہ ہے کہ جب ہم شفیع غوث اعظم سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی دلی گئے اور اعلیٰ حضرت فضل بریلوی اپنے پیر و مرشد خاتم الاکابر شاہ رسول مارہروی کا تبرک لے کر مارہرہ سے دلی پہنچے اور حضرت محبوب الہی کی مسجد کی شمالی محراب پر پہنچے اور مختوم اشرف کے چشم و چراغ ہم شفیع غوث اعظم شاہ علی حسین اشرفی کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے برجستہ کہا، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سر محبوبہ، اے اشرفی تیرا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ ہے. آپ تو تین محبوبوں کے پالے ہوئے ہو، نظر کیے ہوئے. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کی ولایت کا سکہ عرش پر بھی بجے، فرش پر بھی بجے، برق و سمر بھی جن کی ولایت کے قصیدے پڑھے. اور وہ اشرف جن کی کرامت یہ تھی کہ جس علاقے میں جاتے تھے اس علاقے کی زبان میں کتاب لکھ کے ان کو دے دیتے تھے. پنجاب پہنچے تو پنجابی میں، کرناٹک پہنچے تو کنڑا میں، بنگال پہنچے تو بنگالی میں، دیش کے باہر پہنچے تو وہاں کی مادری زبان میں کتاب لکھا بانٹ دیا. ایک کرامت جو ان کی یہ تھی. اور ایک کرامت یہ تھی کہ جس ملک میں جاتے تھے، جس گاؤں میں جاتے تھے، کوئی نہ کوئی ایک مل جاتا تھا جو مخدوم پاک کو پہچانتا تھا. ان کا مرید تھا، اشرفی تھا، مل جاتا تھا. حضرت نظام الدین یمنی، اب یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیے. ایک دن دریا کا سفر کر رہے تھے. لطائف اشرفی حصہ 2 میں، بحر زخار میں بھی یہ واقعہ ہے، میرۃ الاسرار میں بھی ہے، لطائف پورب میں بھی ہے، علماء یوپی میں بھی ہے. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. دریا کا سفر کر رہے تھے، اچانک حضرت نظام الدین یمنی کے من میں خیال آیا کہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں اپنا پیر بھائی پاتے ہیں. کیا اس ہند مہا ساگر میں بھی کوئی اپنا پیر بھائی ہے؟ صرف خیال آیا تھا، صرف خیال آیا تھا. منہ سے کہا نہیں تھا، بولے نہیں تھے، صرف وچار آیا تھا. دیکھا کہ یہ قوی ہے کا انسان سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے نکلا. لطائف اشرفی نے آپ کی حیات بھی لکھی ہے کہ وہ انسان ایسے تھے کہ ان کا آدھا شریر جو ہے انسان کی طرح اور اس کے نیچے کا حصہ مچھلی کی طرح، فش کی طرح نکلا اور جھک کے اس نے سلام کیا اور کہا، مسافروں تم میں اشرف کون ہے؟ آئے ہائے ہائے، زور سے یار، اگر اشرفی ہو تو زور سے، تم میں اشرف کون ہے؟ تو سرکار مخدوم پاک نے مسکرا کے فرمایا، ہاں بولو میں اشرف ہوں. تم کون ہو؟ کہ حضور میں آپ کے غلام کا غلام ہوں. یہ فرق سمجھیے گا، غلام نہیں کہا، غلام کا غلام، غلام کا غلام. اچھا میرے غلام کے غلام، کیا تم میرے مرید اور خلیفہ در البحر کے مرید ہو؟ کہا حضور ہم سارے غلام آپ کے غلام در البحر کے غلام ہیں. سرکار نے فرمایا کیا حال ہے میرے بیٹے کا؟ کہا حضور ہم اسی سمندر کے نیچے رہتے ہیں، آپ کے غلام در البحر جو ہمارے پیر ہیں وہ اس سمندر کے سلطان ہیں اور ایک شہر پورا آباد ہے اور اس شہر کا نام مدینۃ الاشرف ہے. کیا؟ مدینۃ الاشرف ہے. جب آپ گزر رہے تھے تو میرے پیر نے کہا جا، میرے پیر کی سواری گزر رہی ہے، انہیں میرا سلام کہہ دینا. اتنا سننا تھا. یہ منظر دیکھ کر نظام الدین یمنی اسی ناؤ میں رقص کرنے لگے.
جھومنے لگے. گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں کہ نمی دانم چھ منزل پور شب جائے کہ من بودم. میری حالت کیا تھی؟ رقص کر رہے تھے اور من ہی من میں سوچ رہے تھے اے میرے پیر تیرے جلووں کو سلام، اے میرے پیر تیری کرامت کو سلام، اے میرے پیر تیری سلطنت کو سلام، اے میرے پیر تیری حکومت کو سلام. ہم سمجھ گئے جو پیر اپنے مرید کے وچاروں پر اتنا کنٹرول رکھتا ہو وہ اپنے مرید کی جانوں پر کتنا کنٹرول رکھتا ہے. سینا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. پہلے تو سمنان کے سلطان تھے، لیکن جب اللہ کے لیے لات مار دیا سلطنت کو تو اللہ نے زمین کا بھی سلطان بنایا، آسمان کا بھی سلطان بنایا اور سمندروں کا بھی سلطان بنا دیا. اس لیے ہوش کے ناخن لینا، کسی اشرفی کو تانا مت دینا. ہم اشرفی ہیں، سلسلہ عالیہ اشرفیہ سے ہمارا تعلق ہے. ہماری جڑیں ہند مہاساگر کی گہرائی تک ہیں. اے ہمیں مٹانے کا سپنا دیکھنے والوں، تمہیں ہمیں مٹانے کے لیے دریا کا پانی بھی مٹانا پڑے گا. ارے سن، جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلہ وقتوں میں سمجھ. آج ہم خوش نصیب ہیں جو اس اشرف کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. آپ اشرفی ہو، اس لیے آپ کے لیے بہت ضروری تھا یہ جاننا کہ ہمارے اشرف کون ہیں. اور بہت سارے سیکریٹس ہیں. ایک عدالت مخدوم پاک کی آستانے کے اوپری شہر پہ لگتی ہے جہاں ہندوستان کے اولیاء اللہ حاضر ہوتے ہیں. میرے سرکار مخدوم پاک نے ایک درخت، ایک جھاڑ اجمیر شریف میں بھی لگایا اور وہ ایسا جھاڑ کہ آج بھی جب وہاں کوئی سحر زدہ خاتون یا مرد جاتا ہے تو جھوم جھوم کے اشرفی رنگ میں رنگ جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، سلسلے چشت اہل بہشت کی عظمتوں کو پہچانو. ہم بھارت میں ہیں تو ہم کسی بھی سلسلے سے جڑ سکتے ہیں. ہم اپنا ضمیر بدل سکتے ہیں لیکن اپنا خمیر نہیں. اور خمیر یہ ہے کہ ہم کل بھی چشتی تھے، آج بھی چشتی ہیں، صبح قیامت تک ہم چشتی ہیں. ہندوستان کا ہر سنی جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو بخشوانے کی گارنٹی غریب نواز لے کے کھڑا ہے. مولا کریم ہم سب کو غریب نواز کی چھتر چھایا میں مخدوم پاک کے دامن کے ساتھ منسلک رکھے. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہریار مجھ سے خدمت کی پرسی کہے ہارازا، مجھ سے خدمت کی پرسی کہے ہارازا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الفاتحہ.
خدا بندہ بلے کا بادشاہ، کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا، مالک و مولا تو اپنے فضل سے اس بزم پاک کو قبول فرما۔ اللہ پاک اس بزم اشرفی میں ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنے کرم سے قبول فرما۔ کوئی بے ادبی، گستاخی یا کسی قسم کی جانے انجانے میں کوئی چوک ہوئی ہو تو مولا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ قبول فرما۔ یا اللہ اس پورا شوق دور میں تو ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص جو لوگ بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما۔ جو گزر گئے تیری رحمت کی جانب منتقل ہوئے انہیں اپنی رحمت میں پناہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ جن کے کاروبار اس عالمی وبا کے شکار ہو گئے، وہ بے روزگار ہو گئے، مولا ان سب کو برسر روزگار فرما۔ اللہ پاک حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے نام پاک کی برکتوں کے طفیل، مالک و مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اساتذہ، ماں باپ، رشتہ داروں کی، مشائخ کی سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہم سے جانے انجانے میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی ہیں تو مخدوم پاک کے صدقے میں اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے، ایسا امتی بنا دے جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے، ایسا غلام بنا دے جیسا غلام تیرے نیک بندوں کو پسند ہے۔ اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں، نیک بندوں کے صدقے میں، مخدوم سمنانی کے طفیل اس مہاماری سے ہم سب کو نجات دلا دے۔ اے اللہ تو ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، مالک و مولا ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا۔ امام الدین صاحب بیمار ہیں، اس کو یاد دلانا تھا۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، امام الدین صاحب کو بھی شفا عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ۔ ابھی تک مرید نہیں ہوئے، مرید ہونا چاہتے ہیں تو آگے آ جائیں، نہیں تو پھر شام بھائی کی گھر آ جائیں۔ چائے کے لیے مرید کم کرتے ہیں۔ اس کو پکڑو۔ آپ لوگ جو بیعت یا طلب یا صرف توبہ کی نیت، جو بھی نیت جیسی نیت ہوتی ویسے ہی اعتبار ہوتا ہے۔ اگر آپ سنت کی نیت کریں گے تو فرض نہیں ہوگی سنت ہو، تو جس کی جو نیت ہے، مرید کی نیت ہے تو مرید ہونے کی نیت کرے، توبہ کرنے کی نیت ہے تو صرف توبہ کی نیت کرے، اور اگر تعلیم یا طلب کی نیت ہے تو تعلیم ہونے کی نیت کر لے، اور اپنے الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ، اور جو نیت ہے اس کے اعتبار جو میں کہوں سے دہراؤں۔ اگر ماں بہنیں بھی نیت کرنا چاہتی وہ بھی بیٹھ جائیں اور اپنے الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ ایسے رکھیں، اور جو میں کہوں کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ توبہ کی ہم نے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، ان گناہوں سے توبہ جنہیں ہم جانتے ہیں، ان گناہوں سے بھی توبہ جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اور ہم مائل ہوتے ہیں اے اللہ تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ ہاتھ پر حضرت مخدوم
سلطان سید اشرف کے، جن کا سلسلہ محبوب الہی خواجہ غریب نواز حضور غوث اعظم مولا علی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان سلسلوں کی نعمتیں برکتیں دنیا و آخرت نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ ہمیں اٹھا۔ آمین اللہم آمین۔ وأحينا على الإسلام اللهم اهدنا صراط المستقيم وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته۔ جو مصافحہ کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت کا رومال چوم لیں، یہی مصافحہ ہے۔